بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما، يا رب زدني علما، يا رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام ساتھیاں بخیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کا پھر ایک مرتبہ شکر بجا لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر سے موقع عنایت کیا کہ ہم یہاں پر جمع ہو سکے اور اللہ کی کتاب کو پڑھ سکے، جان سکے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا فرما رہے ہیں، کس بات کا حکم دے رہے ہیں۔ الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے سورہ اعلیٰ کمپلیٹ کی تھی۔ آج ہماری سورہ غاشیہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الغاشیہ ایک سورت بھی مکی سورت ہے، 26 آیات پر مشتمل ہے، 26 آیات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سورت کے مجموعے سے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں بھی سورہ اعلیٰ کی طرح قرآن کو تذکرہ کہا گیا ہے، قرآن کے تذکرے کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کیجیے، اسے یاد کیجیے۔ مرکزی مضمون اس کا یہی بتایا گیا ہے۔ اور یہ صورت بھی انہی منکرین جو قیامت کا جھٹلاتے ہیں انہی کے سلسلے میں نازل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اعلان کرنے کے بعد مکہ کے نبوت کے چوتھے یا پانچویں دور مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی آیت سے ہی ہمیں اس کا سورہ کا نام مل جائے گا، الغاشیہ پہلی آیت میں ہی موجود ہے، یہ سورہ کا نام ہمیں مل جائے گا۔ اور اس کی آخری آیت جو ہے فذکر انما انت مذکر، نصیحت کیجیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ اس سے ہم نے اس کا مرکزی موضوع لیا ہے تذکرہ کے قرآن۔ پہلی اب اس کی مختصر سے ہم تقسیم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے پیراگراف جو 1 سے 7 آیات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے جھٹلانے والے مکذبین قیامت یعنی قیامت کے جھٹلانے والوں کا آخر انجام کیا ہونے والا ہے، ان کا آخرت کا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے پیراگراف 8 سے 16 8 to 16 آیات میں مومن قیامت کا اخروی انجام، ان کا بھی آخرت، یہاں پر جھٹلانے والوں کا مکذبین کا انجام بتایا ہے۔ اور دوسرے پیراگراف میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین مومنین کا ذکر کرتے ہیں کہ مومن ایمان لانے والوں کا کیا ذکر ہے، ان کا کیا انجام ہوگا، ان کو کس طرح سے آخرت میں ملے گا۔ تیسرا پیرا ہم نے ڈیوائڈ 17 to 20 تک کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے 4 بڑی آفاقی دلائل دی ہیں۔ آفاقی دلائل یعنی اللہ کی تخلیق کردہ اس کو جو جھٹلا رہے ہیں، اس میں اللہ نے دنیا میں اللہ کی تخلیق کردہ آیات کا ذکر کرتے ہوئے ان دلائل کا ذکر کیا ہے، 4 نشانیوں کا، قدرت الہی کی جو 4 ذرائع ہیں کہ تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم جیسے سورے میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ان کی تخلیق کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ہے اور زمین کا ہے، 4 بڑی بڑی تخلیق کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ان جانوروں میں بڑا اس کی تخلیق، اس کی پیداوار کے بارے میں کس طرح سے، پھر آسمان کو، پھر پہاڑوں کو ہم نے کس طرح سے بنایا، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، پھر زمین کو ہم نے کس طرح سے بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین آخری آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 21 to 26 بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قرآن کے ذریعے نصیحت کا حکم دیجیے، ان کو نصیحت دینا آپ کا کام ہے، صرف کچھ چیز جبرن ہم ان پر نہیں ڈال سکتے کہ وہ قبول کرے، صرف آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، کیونکہ قرآن تذکرہ بالقرآن ہے، قرآن نصیحت والی چیز ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی مختصر ہم دیکھیں تو یہ سورت اور سورہ اعلیٰ دونوں صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں سے مروی ہے، حدیثوں میں یہ ہے درج کہ اللہ جمعہ کی نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیدوں کی نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ جو لاسٹ صورت ہم نے پڑھی ہے اس کا، اور دوسری رکعت میں جو ہے سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں اس بات کا درج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت کی اہمیت، کہ یہ صورت کی ہمیں چاہیے کہ اس صورت ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہو، کیونکہ جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تمنا تھی، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ ہر ایک خاص اور عام کو زبانی یاد ہو جائیں، یہ سورہ غاشیہ، سورہ اعلیٰ جو پچھلی صورت گزری ہے، اس طرح سے۔
پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نار الکبریٰ یعنی بہت بڑی آگ کے بارے میں، یہاں پر ہے عذاب الکبریٰ اکبر، بڑے عذاب کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے، اور ہم یہاں پر دو مین ذکر دیکھیں گے، مکذبین اور مومنون کے بارے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے، نصیحت کیجئے، آپ پریشان مت ہوئیے، نصیحت کیجئے، بس آپ کا کام ہے، کسی پر زور زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ ہے اسماء استفہام میں سے، اس کے معنی ہے کیا، یعنی کوشچن پوچھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں حل کیا۔ اتا کا، اتا آئی، آ گئی، کا آپ کے پاس، کیا آ گئی آپ کے پاس، حدیث بات، الغاشیہ چھا جانے والی، چھا جانے والی کی۔ پہلی آیت سے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ پہلی آیت سے سورت کا لیا گیا ہے نام الغاشیہ، یعنی آپ کے پاس خبر پہنچی کہ چھا جانے والی، چھا جانے والی سے مراد ہے یہاں پر قیامت کا ذکر ہے۔ ڈھانپ لینے والی کو یہاں جو کہا گیا ہے، یہ قیامت کو ڈھانپنے کا ذکر ہے، قیامت والی کو کہا گیا، قیامت کے ذکر کو یہاں پر ایک نیا نام دیا گیا۔ ابھی تک ہم نے دیکھا تھا قیامت کے احوال کو ہم نے دیکھا تھا، اس کا تذکرہ ہم سورہ نبا سے دیکھتے آ رہے ہیں، الگ الگ، کہیں کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی چیخ ہوگی، کہیں کہا جا رہا ہے کہ زمین پھٹ جائے گی، جات الکبریٰ بہت بڑی چیخ سنائی دے گی، اس طرح سے یہاں پر اسے ایک نام دیا گیا الغاشیہ، یعنی چھا جانے والی، قیامت کو ڈھانپ لینے والی، چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی، اس سے مراد یہاں پر قیامت ہے، کیونکہ اس کی ہولناکیاں، اس کی سختی اتنی ہوگی کہ تمام مخلوق کو ڈھانک لے گی، کوئی چیز بھی اس سے نہیں بچ سکتی، یعنی پھٹ جائے گا جب آسمان، نیچے سے زمین پھٹ جائے گا، سب چیزیں ہو جائیں گی، تو پھر اللہ اتنی زیادہ اس کی ہولناکیاں ہوں گی کہ انسان کو پوری طرح سے وہ قیامت اس کو ڈھانک لے گی، ساری طرح سے انسان اس میں چھپ جائے گا، چھا جائے گی اس پر قیامت، اسی لیے الغاشیہ کا ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا۔ اب یہاں پر بھی وہی بات پوچھی جا رہی ہے، کیا تمہارے پاس خبر آئی قیامت کی، حل اتا کا، کیا اتا کا آ گئی ہے، کا آپ کے پاس، حدیث تو بات، الغاشیہ چھا جانے والی، یعنی قیامت کی، بریکٹ میں ہم نے قیامت کیا یعنی قیامت کی، وجوہ کئی چہرے، کئی چہرے، وجوہ ہم نے پڑھا ہے وجہ یعنی چہرے کے لیے، یہاں پر جمع ہے، ایک کئی چہرے، یوم اذن، یہ بھی ورڈ بار بار آ چکا ہے پچھلی سوروں میں، یوم اذن یعنی اس دن، اور صرف ہم ایک دن کی بات کرتے ہیں، یوم دن کے کہتے ہیں، ایام اس کی جمع ہے، یہ ورڈز گزر چکے ہیں، یہاں پر ہے یوم اذن، اس دن، خاشیتن ذلیل ہوں گے، ذلیل ہوں گے یا خوف زدہ ہوں گے یا ڈرے ہوئے ہوں گے، خاشیہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، عاملتن عمل کرنے والے، ناصبتن تھکنے والے، یعنی جو سخت مشقت کر رہے ہوں گے، جو تھک رہے ہوں گے، وہ اس دن ذلیل ہوں گے، اس دن خوف زدہ ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے، کیوں، کیا مشقت کر رہے تھے وہ، جو دنیا میں محنت کر رہے تھے، جو دنیا میں یہ محنت کر رہے تھے دنیا کمانے کی، اور تو وہ ساری کی ساری محنت ان کی کیا ہو جائے گی، رائگاں ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، کیونکہ قیامت میں وہ کیا ہونے والے ہیں، خاشیتن ذلیل ہونے والے ہیں، پست ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ محنت ان کی حق کی خاطر میں نہیں تھی، وہ محنت ان کی دنیا کے لیے تھی، اپنے خود کے لیے تھی، یا خود کی عیش و عشرت کے لیے تھی، اپنے گھر والوں کے لیے تھی، وہ حق کی خاطر میں نہیں تھی، اور انہوں نے حق کو اس میں بگاڑ دیا تھا، حق اس وقت وہ حق کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، بلکہ بدعتوں پر عمل کرنا، بدعتوں کو رائج کرنا، سنتوں کی بجائے نئی نئی بدعتیں ایجاد کر اس پر عمل کرنا، سنتوں کو اپنی زندگی سے چھوڑ دینا، اللہ کی مرضی کو اپنی زندگی سے بھلا دینا، صرف دنیا کے پیچھے لگے رہنا، اتنا تھک گئے، اتنا تھکے ہوئے تھے دنیا کمانے میں، سارے اعمال وہی کر رہے تھے، آخرت کے کوئی اعمال نہیں تھے، تو کیا ہوا، وہ اعمال نے ان کو کیا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ وجوہ کئی چہرے، یوم اذن اس دن، خاشیتن ذلیل ہوں گے، عاملتن عمل کرنے والے، ناصبتن تھک جانے والے، اب ان کا کیا انجام ہوگا، تسلا وہ داخل ہوں گے، تسلا وہ داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیتن بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر ان کا انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب کیا ہوگا انجام، جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی،
دنیا کے لیے تھکنے والے کام کے بہت تھکے دنیا میں، اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ اب ان کا انجام ایسا ہوگا کہ ان کو داخل کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، ایسی آگ میں داخل کیا جائے گا جہاں تسقا وہ پلائے جائیں گے من عین آنیۃ کھولتے ہوئے پانی کے چشمے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے چہروں پر کس طرح سے اس دن رسوائی ہوں گی۔ تھکے مانی ہوں گے دنیا کو کمانے میں، لیکن ایسی دنیا کیا کام کا، ایسا تھکنا کیا کام کا جو حق نہ دلا سکے ان کو، کیونکہ وہ دنیا کی کمائی تھی، دنیا کا تھکنا تھا، وہ بھڑکتی بھی آگ میں ڈالی جائیں گی۔ پینے کے یہاں پر اب ذکر کیا جا رہا ہے، پینے کے لیے انہیں کیا دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہاں پر اب ان کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا ویسا نہیں، ان کے لیے اب یہاں پر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ لیسا نہیں ہوگا لہم ان کے لیے طعام کھانا، کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ اس سے پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ ان کے لیے کھانا نہیں دیا جائے گا سوائے من ذریع خاردار جھاڑی کے، خاردار جھاڑی کے، من ذریع خاردار جھاڑی کے، لا یسمنو نہ وہ موٹا کرے گا۔ کیسا وہ کھانا ہوگا؟ کھانا بھی کیسا ہوگا؟ ایک تو تسقا وہ پلائے جائیں گے من عین آنیتی، من سے، عین کہتے ہیں چشمے کو، آنیتن کھولتے پانی کے، کھولتے پانی کے چشمے سے وہ پلائے جائیں گے۔ کیا؟ کھولتے پانی کے چشمے سے وہ پلائے جائیں گے۔ لیسا، لیسا بھی گزر چکا ہے، لا ہم نے کہا تھا نہیں کے لیے ہے، لیسا بھی نہیں کے معنی میں ہی آتا ہے، نہیں ہوگا، فیوچر کے لیے بتانے کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ہے لن ہرگز نہیں کے معنی میں، اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ہے کلا ہرگز نہیں۔ اب یہ لیسا بھی آ گیا نہیں کے معنی میں، یعنی فیوچر کا نہیں ہوگا۔ لہم ان کے لیے، ل کے لیے، ہم ان کے، پتہ ہے یہ ہم ضمیر ہے، لہم ان کے لیے، لا یہاں پر حرف جر ہے، لہم ان کے لیے طعام کھانا، کھانا ان کے لیے، سوائے اللہ ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی کہ اللہ کو ہم سوائے سے بھی کرتے ہیں اور مگر کے بھی ترجمہ کرتے ہیں، سوائے یا مگر، نہیں ان کے لیے سوائے من، من سے یہاں پر کے معنی میں لیا ہے، من سے خاردار جھاڑی، زری کہتے ہیں خاردار جھاڑی کو، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا جو کہ انتہائی گرم ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف میں اس کی تشریح میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ایسا پانی ہوگا جو پگھلتے ہوئے تانبے کے مانند ہوگا، جو چہروں کو بھی بھون ڈالے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ اور رہا کھانا پینا کا تو یہ کیفیت ہو گئی، اور رہا کھانے کا کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ خاردار جھاڑ، یعنی گھاس ایسی ہوگی کہ سو جو ان کو کوئی کھانا نہیں ہوگا، اس کے جو کہ نہ موٹا کرے گی، خیر موٹا تو موٹا نہیں لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگی، جو ان کی نہ بھوک کو مٹا سکے گی، جو نہ ان کے بھوک کی تکلیف کو دور کر سکے گی، بلکہ یہ کھانا اتنا کرواہٹ، بدبو اور گھٹیا پن کی انتہا کو پہنچا ہوگا، مطلب اتنا خطرناک قسم کا وہ کھانا ہوگا۔ موٹاپا تو خیر دور ہے، انسان کو نہ ہی اس کو فائدہ دے گا بھوک سے، نہ ہی اس کو فائدہ دے گا بھوک سے۔ اللہ رب العالمین جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا چھا جانے والی قیامت، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں مکذبین کا ذکر کر رہے ہیں۔ مکذبین کون تھے؟ وہی جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلی صورتوں میں بھی انہی باتوں کا ذکر کہ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، ان کو اس بات کو یقین لانے کے لیے ہی تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ تو ان سے یہاں پر کہا جا رہا ہے حل کیا، عطا کا آ گئی کا آپ کے پاس حدیث بات، الغاشیہ چھا جانے والی، بریکٹ میں ہم لکھیں گے قیامت، وجوہ کئی چہرے، وجوہ کئی چہرے، یوم اذن اس دن، خاشعۃ ذلیل ہوں گے، خاشع پست ہوں گے، یا ڈرے ہوئے ہوں گے، یا خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبۃ تھک جانے والے، سخت محنت کرنے والے، عمل کرنے والے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ عذاب میں سخت تھکے ہوئے ہوں گے، ان کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے تسلا، اور وہ داخل ہوں گے،
नारन आग में, हामियतन भड़कती हुई, आग की सिफत कैसी बयान की गई है, भड़कती हुई आग में वो दाखिल होंगे। तो उसका पिलाया जाएगा मिन से, आइन चश्मे, आनियतिन खौलते हुए पानी, आइन कहते हैं पानी के चश्मे, मिन से आनियतिन खौलते हुए, पिला तुस्का पिलाया वो पिलाए जाएंगे, मिन आनियतिन आइनिन आनिया खौलते हुए पानी के चश्मे से, लैसा लैस नहीं होगा, लहुम ल के लिए, हम उनके, नहीं होगा उनके लिए, तआमुन खाना, इल्ला सिवाय, मिन के जरिए, खारदार झाड़ी, खारदार झाड़ी के सिवाय कोई खाना उनके लिए नहीं होगा। कैसा, ला ना, युस्मिनु वो मोटा करेगा, समन कहते हैं, समनुन मोटा, अरबी में मोटे को कहते हैं समनुन। तो युस्मिनु ये फेल मुजाहरे के साथ सीगा है कि ना वो उनको मोटा करेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, ना वो मोटा करेगा, वला युगनी वो, और ला ना, युगनी फायदा देगा, और ना फायदा देगा, मिन किससे फायदा देगा, मिन से, जू इन भूख से, और ना फायदा देगा मिन जू इन भूख से। अब यहाँ तक जिक्र हुआ मुकद्दिबीन का, अब आ रहा है मुत्तकीन का जिक्र, मोमिनीन का जिक्र। अब क्या है, उजूहुन इसी की तरह, यहाँ पर कई चेहरे उस दिन का जिक्र था, अब यहाँ पर उजूहुन कई चेहरे, यौम इदिन उस दिन, नाइमतुन तरो ताजा होंगे, खाशियतुन जलील होंगे, इसका अपोजिट आ गया नाइमतुन तरो ताजा होंगे। कई चेहरे ऐसे होंगे तरोताजा और कई चेहरे जलील होंगे। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर गुनहगारों को और उनके मिलने वालों का अजाब का जिक्र करने के बाद अब अल्लाह ताला यहाँ पर नेक लोग, कामयाब लोग, मुत्तकी लोग, उनका जिक्र कर रहे हैं जो दुनिया में अमल कर कर आए थे, ऐसे अमाल कर कर आए थे जो अल्लाह को खुश करने वाले थे, जो हक के अमाल थे, जो हक के अमल थे। तो अब इनका जिक्र कर रहे हैं कि वो तरोताजा होंगे, यानी इन पर नियामतों की ताजगी नजर आएगी, इनके बदन तरोताजा होंगे, इनके चेहरे खुशी से खिल रहे होंगे। अब जैसा एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट बच्चे को पहले से ही पता होता है कि हम क्या करें, जब रिजल्ट आने वाले दिन जब उनको अंदाजा थोड़ा बहुत हो जाता है कि अब नामे अमाल अनाउंसमेंट होने वाला है, अब पहले से बुरे लोगों को छाड़ दिया गया, मतलब कम परसेंट के लोगों को अलग कर दिया गया, तो अब अच्छे परसेंट में ये बच्चे हैं, तो इसमें मेरी कोई ना कोई पोजीशन आएगी, तो उनके कैसा एक चेहरे पर खुशी आने लगती है एक्साइटमेंट से, उससे। तो उस तरह से उनको अपनी कोशिशों पर, मतलब क्योंकि दुनिया में इंसान को थोड़ा बहुत तो अपने अमाल का अंदाजा होता ही है ना, तो नाइमतुन तरोताजा होंगे, यानी इन पर नेमतों की ताजगी छाई होगी, इनके बदन तरोताजा होंगे, इनके चेहरे नूर से दमक रहे होंगे, वो इंतहाई खुश होंगे। किस लिए, लिसईहा अपनी कोशिशों पर, अपने अमाल पर, जो उसने दुनिया में रहते हुए नेक अमाल किए थे, जो अल्लाह के बंदों के साथ उसने सलूक किया था, जो अल्लाह का हक अदा किया था, जो हुकूकुल इबाद, जो लोगों का हक अदा किए थे, अपनी कोशिशों से रादियतन खुश होंगे, क्योंकि इनको इनकी कोशिशों का सवाब कई गुना जमा किया हुआ मिलेगा। तो बस उन्होंने जो अपने अंजाम को उन्होंने वहां पर पा लिया, हर चीज उनको वो हासिल होगी जहाँ उन्होंने वो सब कुछ तमन्ना कर रहे होंगे, वो देखते ही उनके चेहरे खुशी से चमक उठेंगे, बेइंतहा खुश हो जाएंगे, वहां उनको ऐसी ऐसी नियामतें मिलने वाली हैं, उसे देखकर वो और तरोताजा हो जाएंगे। ईसा साया इसी पहले भी गुजर चुका है, सही से हमने देखा है, दौड़ना, कोशिश करना इसी से है। ली पर, सही कोशिशों, हा अपनी अपनी कोशिशों पर, उजूहुम कई चेहरे, यौमा इदिन उस दिन, नाइमतुन तरोताजा होंगे, लिसईहा अपनी कोशिशों पर, रादियतन खुश होंगे, अपनी कोशिशों पर वो खुश होंगे, फी जन्नतिन आलिया, किसमें, फी में ये हरफ जर है, जन्नतिन, जन्नत यानी बाग को कहते हैं, बहुत बड़ा, हमने इससे पहले भी देखा, यहाँ पर होंगे बुलंद बहिश्त बरा, यानी एक नाम दे रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसी जन्नतें जिसमें नियामतें होंगी खूब सारी, यानी बुलंद जन्नत में, आप आसानी के लिए कर लीजिए कि बुलंद जन्नत, आलियतन कहते हैं बुलंद को, आलिया बुलंद मर्तबे वाले, ऐसी जन्नत में होंगे वो खुश होंगे, और ऐसी जन्नत में होंगे बुलंद जन्नत, बुलंद बागात, जन्नत का हमने इससे पहले भी तर्जुमा किया है कि बागात,
بڑے بلند باغات، تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں کہ بلند جنت ہے. یہ آپ کو بہشت برا مشکل ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ بلند جنتوں میں ہوں گے. اب وہ جنتوں کی خصوصیت کیسی ہے؟ یہاں پر کہا کہ وہ داخل ہوں گے بھڑکتی بھی آگ میں، پھر بتایا کہ ان کو وہاں پر کیا کیا چیزیں ملیں گی. تو اس کے اپوزٹ اب مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ بلند جنتوں میں داخل ہوں گے، اب بلند جنتوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا وہاں پر؟ لا تسمعون، نہیں وہ سنیں گے، لا نہیں، تسمعو وہ سنیں گے، سین میم عین یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. سما یسمعو سننے سے، سمیع یسمعو نہیں وہ سنیں گے، فی ہا اس میں، فی میں ہا اس میں نہیں وہ سنیں گے، فی ہا اس میں، لاغیتن کوئی لغو بات. یعنی ایسی جنت ملے گی جن میں تمام نعمتیں ملیں گی ان کو. نعمت ایک نعمت نہیں، ایک ایک نعمتوں کے اتنے اقسام ہوں گے، اتنے ٹائپس ہوں گے، اتنے ورائٹیز ہوں گے. اور اب اس میں پہلے چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ اتنی بلند ہوگی، وہ اتنی عالیشان ہوں گی، بلند مرتبے، بلند مسکنوں، بڑے بڑے عمارتیں بالا خانوں پر لگے ہوئے ہیں، ان کی نعمتوں کے نظارے وہاں سے بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جیسے سورہ احقاف میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں تفسیر میں کہ جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی ایسی جنت ہوگی جس حال میں وہ ان پھلوں کو مطلب چاہیں گے کھا سکیں گے، انسان سوچے گا بس وہ اس کے سامنے ظاہر ہوگی. اب اس میں پہلی چیز ان کو کیا ملے گی کہ جنت کے اندر وہ کوئی حرام بات نہیں سن سکیں گے، کوئی لغو کلام نہیں سن سکیں گے، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی ایسی گفتگو نہیں. صرف وہاں پر کیا ہوگا جنت میں؟ صرف جنت میں ہوگا اللہ کا ذکر، لگاتار اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے آپس میں بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں گے، کوئی لغو بات اس میں نہیں کی جائے گی. فیہا، پھر جنت کی دوسری چیز یہاں پر کیا بتائی جا رہی خصوصیات کہ فیہا اس میں عین جاریہ ایک چشمہ جاری ہوگا. فیہا فی میں، ہا اس میں، عین جاریہ ایک چشمہ اس میں جاری ہوگا. یعنی اتنی جنتیں، اس کے جنت کے اندر اتنے چشمے ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، پانی کی. تو اہل جنت جس سے چاہے، جہاں چاہے ان چشموں کا رخ موڑ کر اس سے نہر نکال لیں گے، اور اپنا دودھ ہے، پانی ہے، اور شہد ہے، یہ نہروں سے اپنے چیز جو چاہیں گے وہ طلب کر کر پی سکتے ہیں. تو ان کے لیے ایک ایک چشمہ یہاں پر کہہ رہے ہیں عین چشمہ، جاری یتن جاری ہونا، ایک چشمہ یہاں پر ان کے لیے جاری ہوگا. پھر کیا ہوگا ان کے لیے؟ فیہا اس میں، فیہا اس میں، سرور تخت ہوں گے، تخت ہوں گے. یہ سریر کی جمع ہے، سرور عربی میں کہتے ہیں یہ سریر کی جمع ہے. سرور عربی میں کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، بیڈ جسے ہم کہیں گے، یا صوفہ بیٹھنے کی جگہ. ان جگہوں کو کہتے ہیں جو بذات اور عربی کا اصل معنی دیکھیں گے تو جو بہت بلند ہوتے ہیں، اور ان کے تکے، گاؤ تکے، مطلب اس کے اوپر جو گدا ہوگا ان تختوں پر، سرور پر، وہ بہت ہی ملائم ہوگا، نرم بچھونا ہوگا، اور اتنا بلند ہوگا. مرفوعتن اونچے اونچے ہوں گے. کیسے تختے ہوں گے؟ جس میں وہ بیٹھے ہوں گے. سریر سے مراد کہ بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں جو کہ بلند تختے ہوں گے. فیہا اس میں، سرور تختے ہوں گے، مرفوعتن اونچے اونچے، وہ اکواب اور ساغر، یعنی وہ جو پیالے لے کر پھرتے ہیں، اقواب لبریز، جو مختلف قسم کے مشروبات یعنی پینے کی اتنی چیزیں ہوں گی، اتنی چیزیں ہوں گی، رکھے ہوئے ہوں گے، اتنے اقواب اتنے ٹائپ کے رکھے ہوئے ہوں گے، ساغر کو کہیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. انسان وہاں پر ایک طرح کی خاص شراب بھی ملے گی جسے کہا جا رہا ہے رحیق المختوم. تسنیم نام کے چشمے پانی کے بہ رہے ہوں گے، ندیاں بہ رہی ہوں گی، شہد کی ہوں گی، دودھ کی ہوں گی. تو اسی طرح وہاں پر ساغر ہوں گے، یعنی مشروبات کی مختلف قسم، ڈفرینٹ ٹائپس کے پینے کے، جو آج ہم جوسز کہتے ہیں، شبریز کہتے ہیں، وہ لبریز ہوں گے. یعنی خاص اندہا کا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا بھرے ہوئے جام کے گلاس، ویسے ہی وہ ساغر ہوں گے، ان کے سامنے رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے تیار ہوں گے. وہ اختتام ہوگا کہ انہوں جو چاہے اس میں سے لے کر پیے، جو چاہے وہ لیے. ان کے آس پاس کم عمر کے لڑکی خدمت کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے اور گھوم رہے ہوں گے اس کو لے کر. پھر اس کے بعد ان کی اور ایک چیز بتائے گی کہ اور ان کو جنتوں کی نعمتوں میں وہ نمارق ہو، اور نمارق کہتے ہیں گاؤ تکے، یعنی جو پیچھے ٹیکا لگانے، گاؤ تکے جیسے کہتے ہیں، ریشم کے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں دیوان پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، حریر اور ریشم وغیرہ کے تکیے ہوں گے ان کو، جو ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ ان کو کتنا آرام دیں گے، ان کو بیٹھنے پر، لیٹنے پر کتنا سکون دیں گے.
تو وہ ان کو بیٹھنے اور ان کے آرام کرنے کے لیے سب در سر بچھے گئے ہوں گے، یعنی ایک کے بعد جیسا سب دیکھتے ہیں ہم اس طرح سے مصفوفتن یعنی برابر قطار میں لگے ہوئے ہوں گے، برابر قطار میں لگے ہوئے ہوں گے، آرام دیتے ہوں گے ان کو، وہ نرم دیتے ہوں گے، ان کو سکون دیتے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا، وہ زرابیو اور نفیس غالیچے یعنی خوبصورت بچھونے ہوں گے۔ غالیچے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، قالینیں بہت خوبصورت آتی ہیں بچھی ہوئی ہوتی مجلسوں میں، تو یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے مبثوث کا، یعنی خوبصورت قالینیں ہوں گی، غالیچے بچھے ہوں گے، ایسے خوبصورت ہوں گے کہ انسان ان کی خوبصورتی کو دیکھتے رہ جائے گا، اور ایسے آرام دہ ہوں گے، صرف خوبصورتی نہیں، ایسے نرم ہوں گے، ایسے ملائم ہوں گے، ایسے آرام دہ ہوں گے جو ان کو سکون دیں گے، جو ان کے لیے باعث سکون ہوں گے، جو ان کو آرام دیں گے۔ کیا کیا ذکر کیا گیا، وجوہ کئی چہرے، یوم اس دن، نعیمتن ترو تازہ ہوں گے، لسعیہا اپنی کوششوں پر، لی حرف جر آ گیا پر، سعی کوششوں، ہاں اپنی کوششوں پر، راضیتن خوش ہوں گے، راضیتن خوش ہوں گے، فی میں جنت بہشت کو کہتے ہیں، عالیتن بلند، تو آپ یہاں پر لکھ لیجئے بلند جنتوں میں ہوں گے، بلند جنت میں۔ کیسی ہوگی جنت، لا تسمعون نہیں وہ سنیں گے، لا نہیں، تسمعون وہ سنیں گے، فی ہا فی میں، ہا اس میں لاغیتن کوئی لغو بات، کوئی گندی بات، کوئی بد اخلاق کی بات، فی ہا اس میں، عین ایک چشمہ جاری یتن جاری ہوگا، عین ایک چشمہ جاری یتن جاری ہوگا، فی ہا اس میں، سرور تخت ہوں گے، تخت سرور تخت، مرفوعتن کیسے تخت ہوں گے، اونچے اونچے، مرفوعتن اونچے اونچے، اور اقواب ساغر کیسے ہوں گے، موضوعتن رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی جام مشروبات کے گلاسز، کئی اقسام کے، کئی ٹائپ کے، کئی لگا کے جوسز پینے کی چیزیں، مشروبات کیا ہوں گے، موضوعتن رکھے ہوئے ہوں گے، وہ اقواب اور ساغر موضوعتن رکھے ہوئے ہیں، وہ نمارق اور نمارق گاؤ تکے نمارق گاؤ تکے، مصفوفتن برابر لگے ہوئے ہوں گے، یا صف در صف رکھے ہوئے ہوں گے، اس طرح سے بھی قبض کر سکتے ہیں آپ، صف در صف رکھے ہوں گے یا برابر قطار میں ایک کے بعد ایک لگے ہوئے ہوں گے، مصفوفتن برابر قطار میں لگے ہوئے، وَدَرَابِيُّ اور نفیس غالیچے، نفیس قالینیں، غالیچے لکھ لیجئے یا قالینیں لکھ لیجئے، نفیس یعنی خوبصورت قالینیں یا نفیس غالیچے، مبثوثہ بچھے ہوئے ہوں گے، اس جنت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بچھے ہوئے ہوں گے۔ حل کیا، عطا آ گئی کا آپ کے پاس، حدیث بات، الغاشیہ چھا جانے والی، بریکٹ میں چھا جانے والی سے مراد قیامت، وجوہ کئی چہرے، یوم اذن اس دن، خاشیۃ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، پست ہوں گے، ڈرے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبۃ تھک جانے والے، تسلا وہ داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیتن بھڑکتی، تسلا وہ داخل ہوں گے، نارن حامیتن بھڑکتی آگ میں، تسقا وہ پلائے جائیں گے، سقا یسقی تسقا وہ پلائے جائیں گے، من سے، عین پانی کے چشمے، آنیتن کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے، لیس نہیں ہوگا، لہم کے لیے، ہم ان کے لیے، طعام کھانا، الا کوئی کھانا بھی کر سکتے ہیں یہاں پر، جیسا ہم نے وجوہ تنوین کے ساتھ کوئی یا کئی یا ایک کا کوئی کھانا، طعام کوئی کھانا یا کھانا بھی کر سکتی، لہم ان کے لیے، طعام کوئی کھانا، سوائے، الا سوائے یا مگر، من دری کہ اس کا اصل معنی ہم نے سے کیا ہے حرف جر، لیکن یہاں پر کے معنی میں آیا ہے، من دری خاردار جھاڑی کے، کوئی ان کے لیے کوئی کھانا نہیں سوائے خاردار جھاڑی کے، دری خاردار جھاڑی کو کہتے ہیں، خاردار جھاڑی کے، لا نہ،
युस्मिनु वो मोटा होगा, युस्मिनु वो मोटा करेगा उनको वो खाना, ना वो मोटा करेगा, वो और ला ना युगनी फायदा देगा, मिन जुइन किस चीज से, भूख से, ना वो मोटा करेगा ना वो फायदा देगा, मिन जुइन भूख से, उजूहन कई चेहरे, यौम इदिन उस दिन, नाइमतुन तरोताजा होंगे, लिसाईहा अपनी कोशिशों पर, ली पर, सई कोशिशों, हाँ अपनी कोशिशों पर, रादियतन खुश होंगे, फी में जन्नत जन्नत, बागात आलियतिन बुलंद जन्नत में, ला नहीं, तस्माउ वो सुनेंगे, फीहा उसमें, लागियतन कोई लघु बात, कोई लघु बात, कोई गलत बात, फीहा उसमें, आइनुन एक चश्मा, जारी जारी होगा, एक चश्मा उसमें जारी होगा, फीहा उसमें, सुरूरुन तख्त होंगे, मरफूअतुन ऊंचे ऊंचे, व अखवाबुन और सागर, वो अखवाबुन सागर होंगे, कैसे, मौदूअतुन रखे हुए, वो और नमारिको पाव तकिए होंगे, मसफूफतुन बराबर कतर कतार में लगे हुए, यानी सब दर सब लाइन में एक जैसे ठहरे हुए, वो और जरा बियू नफीस गालीचे या खूबसूरत कालीने, मबसूसा बिछे हुए होंगे, बिछे हुए। इन आयतों में हमने हाशिया के बारे में देखकर आयत नंबर 2 से हमने देखा मुकज़्ज़िबीन का झुटलाने वालों का हाल आयत नंबर 7 तक, और हमने 7 से आयत नंबर 16 तक हमने देखा मोमिनों का हाल, मुत्तकियों का हाल। कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा कि अल्लाह ताला आफाकी दलाइल हमें क्या दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाए, अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत की आला नामतें अल्लाह ताला हमें अता करें, आमीन या रब्बल आलमीन।